بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں باب اول اور اس کا دوسرا سبق علوم الحدیث پر جو مشتمل سبق ہے اس کو پڑھیں گے، اور اس کا پہلا لیکچر انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کتاب کا صفحہ نمبر آپ 5 کھول لیں، اور اس پر آپ کو ایک لمبا سا اقتباس ملے گا حاصلات تعلم کے بعد۔ وہ ایک اخبار نما ہے کہ اس میں کیا چیز کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گی اس طرح، تو آپ نے اس کے لیے لیکچر کو غور سے سننا ہے۔ اس میں ٹوٹل 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 حدیث کی تعریف، نمبر 2 اس کی اہمیت، نمبر 3 اس کی حجیت۔ تعریف تو آپ بات جانتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قولی حدیث ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ فعلی حدیث ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے تو وہ تقریری حدیث ہے۔ اب بچوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموش رہے تو ممکن ہے منع بھی تو کیا ہو سکتا ہے، ممکن تھوڑے ایسے لازمی تھوڑی ہے کہ خاموشی یہ اجازت کی علامت ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ہماری چیزیں ہیں کہ ہم غلط کام کو بھی دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ انبیاء میں ایسی چیز قطعا نہیں ہوتی، وہ جب بھی غلط چیز کو دیکھتے ہیں وہ خاموش نہیں رہتے، اس کو تصحیح کرتے ہیں، اس کو صحیح کر دیتے ہیں۔ اگر نبی کسی کام کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں تو اس کا مطلب وہ کام ٹھیک ہے، تو یہ تقریری حدیث ہے۔ باقی حدیث کی 2 قسمیں اور بھی ہوتی ہیں، خلقی ہوتی ہیں، خلقی ہوتی ہیں۔ خلقی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت، چہرہ، آپ کی زلفیں، یہ ساری خلقی ہیں۔ اور خلقی کون سی ہیں؟ آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ معاہدات کیسے کرتے تھے، بول چال کیسا تھا، یہ ساری چیزیں خلقی میں آ جاتی ہیں۔ ٹوٹل 5 چیزیں جو ہے وہ حدیث کی تعریف میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 1 2 3 حدیث کی تعریف پر چیزیں پڑھ لی ہیں۔ اب ہم اس کی اہمیت کے بارے میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی ایسی چیزیں ہیں، کئی ایسی آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، جسے منع کر دیں باز آ جاؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ آپ نے اطاعت کرنی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال ضائع نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو پہلے میری پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بیان کروایا ہے۔ تو ہم نے حدیث کی اہمیت جان لی ہے کہ کوئی بھی چیز، یعنی کہ حدیث کے بغیر ہم دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی حجیت کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ دین کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اس کی حجیت پر ہم نے دلائل پڑھ لی ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حدیث کتنی لازمی ہے۔ اسلام کے 2 بڑے ماخذ ہیں جہاں سے ہمیں دین ملتا ہے، ایک قرآن ہے، دوسرا حدیث ہے۔ اب حدیث کا کیا کردار ہے؟ دین کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث ہے۔ قرآن مجید یاد رکھیں اصولوں کی کتاب ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے تمام چیزوں کی۔ اگر اس میں وضاحت ہوتی تو قرآن مجید کبھی بھی اتنا نسخہ نہیں ہوتا، یہ اتنا بڑا ہو جاتا کہ ایک لائبریری میں بھی نہیں آتا۔ اس میں صرف اشارتاً کہا گیا، نماز کا حکم دیا گیا، طریقہ کہاں پہ نہیں پتا، حج کا حکم دیا گیا، طریقہ کہاں پہ نہیں پتا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کس کو دینی ہے، نصاب کیا ہے، مقدار کیا ہے، ساری چیزیں نہیں پتا۔ وہ کون بتائے گا؟ ہمیں حدیث بتائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین زندگی ہے۔ آپ نے بطور ماڈل، آپ کے سامنے وہ زندگی ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ کوئی بھی کتاب جب اللہ تعالیٰ یا کوئی بھی، حتیٰ کہ اگر ہم اپنی زندگی کی مثال لینا تو کوئی بھی چیز، ہم موبائل فون یا بائک وغیرہ کچھ بھی لیتے ہیں، اس کے ساتھ کمپنی کی طرف سے کچھ ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو کیسے سمجھنا ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کی سنت کی پیروی کرنی ہے، ان کے مطابق چلنا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں تم لے لو، جس سے منع کر دیں باز آ جاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا آیات کی 2 آیات جو ہے وہ قرآن مجید میں 2 طرح کی ہیں، ایک آیات احکام ہے، دوسری آیت متشابہ ہیں۔
اب کون سی آیات احکام ہیں متشابہ کون ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور سب سے بڑی بات، جو لوگ حدیث کو نہیں نہ کہتے کہ جی قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اچھا اگر حدیث ہمیں نہیں چاہیے، یہ حدیث جو ہے وہ حجت نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے، تو جس زبان سے حدیث نکلی ہے قرآن بھی تو اسی زبان سے نکلا ہے۔ یہ کون سا تورات کی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسے ہی جو ہے وہ تختیاں ہمیں دے دی ہیں، یا کسی اور نے ہمیں بتایا؟ قرآن بھی اسی زبان سے ہی ادا ہوا ہے جس زبان سے حدیث ادا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نجم میں پارہ نمبر 27 میں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زبان سے کچھ بھی شریعت کے معاملے میں بولتے ہی نہیں ہے، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو حدیث کی اہمیت، تعریف اور حجیت کی روشنی میں سمجھائی ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر یہ 5 ہے اور یہ سارا اقتباس اسی پر ہے، تو آپ نے اس لیکچر کو سمجھ لینا ہے، آپ کو یہ ساری سمجھ آ جائے گی۔ اب حدیث جو ہے اس کی حفاظت کے کچھ ادوار ہیں، دور اول، دور ثانی، دور ثالث، پہلا، دوسرا، تیسرا دور۔ اب پہلا دور کون سا تھا، کس طرح حدیث کی حفاظت کی گئی اور کس طرح ہم تک پہنچایا گیا، یہ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو تدوین حدیث کا دور اول کتاب کا صفحہ نمبر 6 دیکھ لیں اور اس کا پہلا ٹاپک ہے۔ یاد رکھیں یہ دور ہے کون سا، یہ دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے اسے دور اول کہتے ہیں۔ اب اس دور میں کس طرح حفاظت ہوتی تھی حدیث کی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1، حفظ کر کے۔ پہلا ذریعہ جو تھا وہ کیا تھا، حفظ تھا۔ دوسرا ذریعہ کیا تھا، عمل تھا۔ تیسرا کیا تھا، کتابت، لکھنا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ عرب کے لوگ اتنے ذہین تھے کہ ان کو کوئی بھی چیز لکھنی نہیں پڑتی تھی، وہ لکھی ہوئی چیزوں کو یعنی لکھنے کو معیوب سمجھتے تھے، ان کے ہاں لکھنا عیب تھا۔ اس لیے صحابہ کرام ہمیشہ چیزوں کو یاد کر کے رکھا کرتے تھے، اور دوسرا ذریعہ عمل تھا اور تیسرا کیا تھا، لکھنا تھا۔ اب کوئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، کیوں نہیں؟ صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، صحیفہ حمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا صحیفہ، عبداللہ بن مسعود لکھا کرتے تھے، عبداللہ بن عباس لکھا کرتے تھے، انس بن مالک جو وہ احادیث لکھا کرتے تھے۔ کتاب کا فرسٹ پیراگراف صفحہ نمبر 6 پر یہ صحابہ کے نام موجود ہیں۔ اسی طرح تابعین وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں صحابہ کرام کو دیکھا، حالت ایمان میں وفات پائی، تو یہ ان کے نام ہیں جنہوں نے احادیث پر کام کیا ہے۔ سعید بن مسیب ہو گئے، تو اسی طرح حسن بصری ہو گئے، محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کے بعد حدیث پر کام کیا۔ تو بچوں آج کے لیکچر میں ہم نے حدیث کا تعارف، اہمیت، حجیت پڑھی ہے، اور اس کے بعد ہم نے تدوین حدیث کا دور اول پڑھا ہے۔ اب ہم ان دونوں کی روشنی میں کیا کریں گے، ایکسرسائز کے وہ سوالات جو کہ اس میں سے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ حدیث کی اہمیت پر مختصراً بیان کریں، یہ آپ کے سامنے۔ اس کے بعد کن صحابہ کے پاس حدیث کے مجموعے تھے، کسی 4 کے نام لکھیں، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو ہریرہ، اور اسی طرح انس بن مالک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کس طرح حدیث کی حفاظت کا اہتمام کیا کرتے تھے یا انہوں نے اہتمام کیا، یہ آپ کے سامنے اس کا جواب موجود ہے کہ حفظ کر کے، عمل کر کے اور لکھ کر۔ تو بچوں آج کے لیکچر میں ہم نے انتہائی مختصر ٹائم میں 2 یعنی کہ 1.5 صفحے کو ہم نے سمجھ لی ہے۔ تو اس میں یہ تمام چیزیں، حدیث کا تعارف، اہمیت، حجیت، حدیث کا تدوین حدیث کا دور اول۔ تو یقیناً آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، تو آپ نے اس لیکچر کو سن کر اس کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور تب تک اپنا خیال رکھیں جب تک ہم اپنا دوسرا لیکچر نہیں ریکارڈ کرواتے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔